السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کل پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا دن تو نہیں ہے لیکن اہم دن ہے۔ کل 9 رکنی بینچ نے میمو گیٹ کے اوپر پٹیشن سننی ہے میاں محمد نواز شریف کی۔ میاں محمد نواز شریف اپنی پارٹی کے تمام اہم ترین عہدیداران کے ساتھ خود سپریم کورٹ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک ٹرینڈ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے سیاسی فیلڈ کو ناپنا شروع کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بیان آنا شروع ہو گیا ہے، ورکرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان نے اپنے جلسے تواتر سے کیے ہیں اور مزید جلسے کر رہے ہیں۔ کراچی اب ان کی نظر میں ہے اور میمو کے معاملے کے اوپر عمران خان نے بھی ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ یہ تمام معاملہ اندرونی پاکستان کے بیرونی حالات کے تناظر میں چل رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے یہ ایشو رکھنا چاہیں گے اور ڈسکشن کریں گے کہ پاکستان کی سیاست کی سمت کس طرف جا رہی ہے، میمو گیٹ کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ خرم دستگیر صاحب جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے اور ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، آپ کا شکریہ۔ ان کے برابر میں فوزیہ قصوری صاحبہ جو صدر ہیں ویمن ونگ پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بھی شکریہ۔ سینیٹر اسلام الدین شیخ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، چیف وپ بھی ہیں سینٹ کے اندر، سکھر سے ان کا تعلق ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں سینیٹر صاحب کہ کوئی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہیٹ آ رہی ہے؟ بلاول بھٹو کو آپ نے بالآخر لانچ کر بھی دیا، زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف۔ دیکھیے طلعت، بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر کوئی چیز بھی آخری نہیں ہوتی، اور جہاں تک آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لانچ کر دیا، وہ آلریڈی پہلے ہی چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے اور آصف زرداری صاحب کو چیئرمین کے طور پہ فرائض انجام دے رہے ہیں، تو نیچرلی انہوں نے چیئرمین آف دی پیپلز پارٹی جو کہ نیشنل پارٹی اور بڑی پارٹی ہے، تو وہ لانچ کرنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی جب وہ نوڈیرو آئے میں ان کے ساتھ ساتھ تھا، جو کہ نصرت بھٹو صاحب کا چیلم تھا، تو بالکل جس طریقے سے انہوں نے اس دفعہ ایکٹ کیا ہے، پہلے نہیں کیا نا؟ ہاں، لیکن اس دفعہ ویڈیو کانفرنسنگ بھی کرتے رہے ہیں اور بات چیت کرتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ جس طرح سے انہوں نے ایکٹ کیا اس میں تو مجھے محترمہ کی جھلک نظر آئی۔ وہ تو خیر آپ کی آنکھ کی خوبصورتی جو مرضی دیکھ لیں آپ ان کے اندر، ایسی بات نہیں، اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن سیاسی طور پر وہ زیادہ متحرک نظر آئے، میں یہ کہنا بات کر۔ اور پھر سیاست ہے، سیاست کے اندر ہر ایک چیز، اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جمہوریت کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ اس طریقے کی اس وقت مومنٹ چلی ہے، جو میمو اسکینڈل، یس ایک چیز سامنے آئی ہے اور ہم نے اس کے اوپر کوئی ایسا سٹینڈ نہیں لیا، بلکہ ہم نے اپنے سفیر کو طلب کر لیا، اس سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے، اس نے اپنی ساری چیزیں، اگر کہیں ہم لوگ ذرا بھی اس کے اندر ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ ایسی بات ہے تو ہم اپنے سفیر کو بلاتے نہیں اور ہم ان کو اب وہیں پہ کہتے رہے ہیں۔ نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں، سچائی دیکھیں نا، سچائی اسی چیز کا نام ہے کہ وہ آ کے اپنی صفائی پیش کریں اور یہ کریں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میمو اسکینڈل میں آدمی کون ہے، جن کا نام ہے وہ جو بزنس مین ہے وہاں کا، تو اس کی تو پرانی، میں نے کہا پتہ نہیں کون سا نام لینے لگے آپ، آدمی کون ہے، چلے اس میں ابھی تو چھوڑتے ذرا ان کی طرف آتے ہیں۔ میاں صاحب کیوں جا رہے ہیں پٹیشن پر صبح؟ پٹیشنر ہیں لیکن لائر ریپرزینٹ کریں، پوری پارٹی آپ وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، سب کو آپ بلا رہے ہیں، کیا سٹیٹمنٹ کیا دے رہے ہیں زرداری صاحب کو آپ؟ یہ کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں کل صبح آپ؟ ہم نے تو قوم کو یہ پیغام دینا ہے کہ میمو گیٹ کا معاملہ ایسا ہے جس پہ صرف ایک ریزگنیشن سے آپ اس کو قالین کے نیچے دبا نہیں سکتے۔ اٹ کین ناٹ بی سویپٹ انڈر دا کارپیٹ۔ معاملہ بڑا گمبھیر ہے کہ جو ایلیگیشن ہے جس کا ذکر بھی کیا، میں چاہوں گا کہ آپ کے ناظرین کو پڑھ کے بھی سنا دوں کہ کیا پریئر کیا کی ہوئی ہے میاں صاحب نے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک حکومت، چاہے وہ منتخب جمہوری حکومت ہے، اگر وہ ایک بیرونی طاقت سے ایک سودا آفر کرتی ہے اور اس کے اگینسٹ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ایک سرٹن تبدیلی کا ایک سودا کرتی ہے کہ جی آپ ہماری مدد کریں، آپ کا ہمیں مکہ چاہیے ٹیبل پہ اور پھر ہم اس طرح کی تبدیلی کریں، یہ سودا قابل قبول نہیں ہے۔ اور سویلین سپریمیسی یعنی منتخب اداروں کی بالادستی کا روٹ پاکستان کے عوام سے آتا ہے، وہ واشنگٹن سے نہیں آتا، اس لیے میں سب جا رہے ہیں۔ اور 4 پریئرز ہیں، میں چاہوں گا آپ کے ناظرین پڑھ کے پریئرز پہ بھی آتا ہے، بڑا آسان ہے، بڑا ایزی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ بڑی سادہ سی ریسپونڈنٹس ہیں کہ ان کو بلایا جائے، دوسرے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ریسپانسبل ہیں اور اس تمام پروسیس میں انیشیٹ کرنے میں جو انہوں نے مدد بھی کی ان کو بھی آپ بلائیں،
اور یہ جو کنسپیرسی تھی ملائن کرنے کی آرم فورسز کو، اس کی انویسٹیگیٹ کریں، اور آف کورس کہا کہ جو کلپرٹس انہوں نے ڈسلائلٹی کی ہے پاکستان کی ریاست، خود جانے کی ضرورت تو شاید ان کو وہاں پہ نہیں تھی نا، کورٹ کے پاس چھوڑ دیا، کورٹ پر آپ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں آپ، کورٹ کے اندر جا کے آپ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں؟ I'll leave you with the question. نہیں، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ صرف اس لیے دے رہے ہیں، میں پھر کہتا ہوں کہ یہ معاملہ ایک تو دیکھیں نا، مخالفت اور سازش میں فرق کرنا ہے۔ صاحب کو بوکھلاٹ کا شکار کر دیا ہے عمران صاحب نے۔ اچھا چلیں اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ مخالفت اور سازش میں فرق ہوتا ہے، اور سیاست اور ریاست میں فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک، لیکن کل جو بیان جا رہا ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، انتہائی اہم معاملہ ہے۔ محترمہ، آپ کے قائد نے لاہور کے اندر یہ میمو گیٹ کا معاملہ پہلی مرتبہ اٹھایا تھا، آپ نے کورٹ کا رخ نہیں اختیار کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے خیال میں صرف ایک بیان کی حد تک یہ اہم معاملہ تھا، اب چونکہ ریزگنیشن آ گیا ہے اور دوسری پارٹی جو آپ کے مخالف ہیں کورٹ میں چلے گئے، تو آپ اس کو you'll go slow on میمو گیٹ، پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیں عدالت، میمو گیٹ بہت ایک سیریس، اگر یہ پروو ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت سیریس فینس تھا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر، ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی ہمارے آفس میں، اور اس کے اوپر ہم نے یہ کہا کہ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے دیٹ اٹ کین ناٹ بی جسٹ ٹیکن سو لائٹلی کہ آپ کے وہ آ گئے سفیر اور آپ نے ایک دن کے اندر ان سے استعفیٰ لے لیا اور آپ سمجھے کہ آل از اوکے۔ نو، اٹس ناٹ اوکے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اس چیز کے اوپر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی کرمنل بات ہے کہ آپ ایک فورن حکومت کو اپروچ کریں اور ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں آپ ان سے اپنے لیے، جس ٹائم آپ کو اپنی حکومت کا خطرہ ہوتا ہے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جمہوریت کو خطرہ ہے۔ تو یہ آج کوئی نئی کہانی نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کی، یہ شروع دن سے جمہوریت کو ان کو خطرہ لگتا ہے۔ جب یہ سمجھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو خطرہ عوام سے ہے۔ انہوں نے 3.5-4 سال میں کچھ پرفارمنس اپنی نہیں کی، مگر وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ میمو گیٹ پہ اگر ہم واپس آتے ہیں، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آف ٹریک، اس کے اوپر ضرور یہ جو میمو سکینڈل ہے جی، دس از ناٹ انف کہ انہوں نے اپنے سفیر سے آپ کی پارٹی کا سیاسی اس کے اوپر سٹینس کیا ہے، گٹ سٹینس اس کے اوپر کیا ہے؟ کہ میں عمران صاحب کے میں بیان سن رہا ہوں، وہ براہ راست زرداری صاحب کو ایکیوز کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بالکل انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کے اوپر ایک جوڈیشل ٹرائیبیونل بیٹھنا چاہیے if need be، because we need to know، یہ ایکسپوز کریں، یہ بتائیں کہ یہ سچ ہے کہ غلط ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر ان کے سفیر انوسنٹ تھے، جو کہ ابھی نہیں معلوم، ابھی تو 50-50 ہے نا، آدھے لوگ کہیں گے نہیں تھے، آدھے کہیں گے، تو ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ کلیئر تو کریں، مگر یہ لوگ کبھی قوم سے کھل کے بات ہی کوئی نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کس نے کس کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا، اب ان کی طرف سے تو بوکھلاہٹ کا شکار آپ کو ہونا چاہیے۔ نہیں، ہمیں کوئی بوکھلاہٹ نہیں ہے، ہم وی آر اے پولیٹیکل فورس، ہمیں کوئی بوکھلاہٹ نہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، چیف ایگزیکٹو پارلیمنٹ گورنمنٹ میں چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر نے کیٹیگریکلی اعلان کر دیا اس کے لیے کہ ہم اس کی جو پارلیمنٹ کی ہماری جو کمیٹی ہے جو کہ جو کہ قومی سلامتی کے اوپر ہے، وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گی۔ اچھا، وہ اس نے کرنی بھی ہے، لیکن اب یہ میٹر چلا گیا کورٹ میں، میاں صاحب کورٹ میں لے گئے، ناؤ اٹ از اے سب جوڈس۔ تو میں اس پر کھل کے اگر میں کچھ بات کرنا چاہوں بھی، کھل کے بات صرف یہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ حکومت کا اور ہمارا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ بالکل کلیئر ہے۔ میں سیدھی بات کروں آپ کے سامنے، کیا آپ کے لیے بحیثیت سیاسی جماعت یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ آپ کے کو چیئر پرسن اور سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اوپر ملک سے غداری کا الزام لگ رہا ہے؟ مطلب یہ اس کو سمجھانے میں ہمیں کتنی مشکل ہوگی کہ آپ کی پارٹی یا تو اس الزام کو یا اس تمام مقدمے کو جو میں نے 2 لفظوں میں بیان کیا بالکل رد کر دے، آپ کہیں ریڈیکولس ہے، اور اگر یہ سنجیدہ معاملہ ہے تو صرف پارلیمانی پروب سے بات تو نہیں بنے گی نا۔ ان کا اور ان کا سٹینس اگر اس میں اساس بتاؤں وہ یہ کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، بنیادی بات۔ لیکن دیکھیں طلعت صاحب، اب الزام لگانا ایک عام سی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان میں بیٹھ کے الزام لگا، جبکہ وہ ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ ذمہ دار اگر ہیں تو ایک پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ ساورنٹ ہے، اس نے سارے اختیارات، ایون کمانڈ اینڈ کنٹرول جو اتنی اساس ہے ان کی، پارلیمنٹ سے اوپر کی بات چلے گی نا، صدر مملکت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ہم نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ آئین کے 6 آرٹیکلز وائلیٹ ہوئے، کلیئر کٹ وائلیشن ہے، 9، 14، 15، 24، 25 ٹھیک ہے، یہ وائلیٹ ہوئے، جب یہ وائلیشن ہے اس کے اوپر ان کا جواب دینا پڑے گا۔ میں جواب دے رہا ہوں، جس پر یہ شور بھی تھا کہ جی یہ تو آئیں گے ہی نہیں،
یہ بھی بات سننے میں دیکھیں سینیٹر صاحب، آپ کو معلوم ہے ہمارے جو ان میٹنگز میں وہ آئیں گے بھی نہیں، ان میٹنگز میں حقانی صاحب کا استعفیٰ کس نے لیا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ جی پرائم منسٹر نے ان سے استعفیٰ طلب کیا اور انہوں نے استعفیٰ. اگر اتنی سادہ بات ہوئی تو 11 گھنٹے کیا میٹنگ کرتے رہے چیف آف آرمی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے؟ وہ تو اب اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ دیکھیں پاکستان کے خلاف ہمیشہ پاکستان کے خلاف جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تو پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں یہ جو سوال انسیڈنٹ ہے نا، یہ پاکستان کرائسس کے دو اینگلز ہیں. یہ جو مومن کی بات کر رہا ہوں، جو یہ اٹیک ہوا ہے، یہ ایک ہی کرائسس کے دو اینگلز ہیں. اور کرائسس یہ ہے کہ یہ جو NRO بندوبست ہوا تھا جس میں پرویز مشرف کے جو کیے ہوئے سیکرٹ ایگریمنٹس امریکہ کے ساتھ ہیں ان کو انہوں نے کنٹینیو کرنے کا ایک انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے، اور اس کا نتیجہ ایک لاجیکل کنکلوژن کہ وہ تمام جو کانٹرڈکشنز اور وہ تمام جو ہڈن انڈرسٹینڈنگز تھیں، چاہے وہ شمشیر بیس ہے، چاہے وہ جیکوب ایئر، چاہے وہ اوور فلائٹ رائٹس ہیں US کو، یہ سارے ایشوز انہوں نے ایگریمنٹ کیا. اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ سائملٹینیسلی یہ امریکہ کی جو سپورٹ ہے، جو سیکرٹ ایگریمنٹ تھی، وہ بھی کر رہے ہیں اور امریکہ کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ایک سورٹ آف ویری ویک سینس آف سیویلین سپریمسی. یہ ویسے آپ کو 4 سال بعد کیوں یاد ہے اتنے شد و مد کے ساتھ؟ نہیں، ہمیں 4 سال بعد یاد نہیں. میمو کا آئے کو اتنا عرصہ ہو گیا تو آپ نے اب پٹیشن کیوں کیا؟ جی میری گزارش یہ ہے، یہ میمو بڑا کلیئر ہے. 11 اکتوبر کو آیا اور ڈینائلز آئے مائک ملن کی طرف سے بھی اور پریزیڈنسی کی طرف سے. ہم نے اس میں I was the first person to raise it in the National Assembly. کس دن کیا؟ جس دن مائک ملن نے اپنا ڈینائل وڈرا کیا اور کہا کہ میمو آیا ہے. اوکے، لیٹ می ٹیک اے بریک کے بعد واپس آئیں گے. ذرا پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے سے بھی پوچھیں گے کہ اب ان کی سیاست میں ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، اس وقت ان کی سیاست میں فوکل پوائنٹ کیا ہے؟ کیا وہ اینٹی نواز پچ پر کھیلنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اینٹی پیپلز پارٹی پچ پر کھیلنا چاہتے ہیں؟ ان کی پچ کیا ہے؟ ان تمام ایشوز کے پیش نظر جو ہم نے ٹیبل پر رکھے. اسٹے ٹیونڈ.